بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گرامی قدر سامعین حضرات محترم، آج ہم نے نماز تراویح میں سورۃ الانبیاء اور سورۃ الحج اور سورۃ المؤمنون کی تلاوت الحمدللہ سنی ہے۔ سورۃ الانبیاء کا ابتدائی کچھ حصہ ہم نے کل کی تراویح میں بھی سنا تھا۔ ابتداً عرض کیا تھا کہ سورہ طٰہٰ کے اندر ابتلاء الانبیاء کا عنوان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیک ہستیوں پر آزمائشیں آیا کرتی ہیں، اور جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے اتنا ہی گہری آزمائشیں آیا کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو کہ جس وقت صحابہ کرام نے آ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے گزارش کی، یا رسول اللہ بہت امتحانات طویل ہو گئے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تم ابھی سے تھک گئے ہو، تم سے پہلی امتوں پر تو آری کے ذریعے ان کو چیر دیا جاتا، اتنی آزمائشیں آئیں، لوہے کی کنگھیوں سے ان کی ہڈیوں سے گوشت اور کھال کو جدا کر دیا جاتا، مگر وہ پھر بھی استقامت کے پہاڑ بنے رہتے تھے۔ ہمت مت ہارو، تم میں سے جس کا میرے ساتھ باعتبار ایمان کے گہرا رشتہ ہوگا اتنی ہی گہری آزمائش کا انتظار رکھے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کی دعا کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر آزمائشوں کے کامیابیاں نصیب فرما دیں۔ تو سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ رب العزت کے نیک بندوں کی آزمائشوں کا سلسلہ گزرا۔ اب سورہ انبیاء کا جو عنوان تھا اکرام الانبیاء بعد الابتلاء، کہ آزمائشوں کے بعد جب کامیاب ہوئے تو پھر اکرام ہوا اللہ کی جانب سے، اللہ کی جانب سے پھر انعامات کی بارش برسی۔ مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعہ سے ہم نے قرآن مجید کی تلاوت سننا شروع کی، تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے تفصیلی حالات زندگی قرآن اس رکوع میں بیان فرمائے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم اور ان کے والد صرف بت پرست ہی نہ تھے، بت ساز بھی تھے، یعنی بت گر بھی تھے، بت بنایا بھی کرتے تھے، بت فروش بھی تھے اور بت پرست بھی تھے، بت بناتے، بت بیچتے اور بت پوجتے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی یہ حرکت دیکھی، بارہا مرتبہ اللہ کے نبی کو یہ ان کا نظریہ، ان کے یہ عقائد اور غیر اللہ کی عبادات یہ کسی صورت برداشت نہ تھی۔ بہرحال ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام منتظر تھے کہ کوئی موقع ملے تو ان کو سبق سکھایا جائے۔ قوم کے لوگ جب شہر سے باہر کسی مذہبی میلے میں گئے، جیسے میلہ ہوتا ہے بتوں کا، کسی میلے میں گئے تو اللہ کے نبی کلہاڑا لے کر ان کے بت خانے میں داخل ہوئے اور تمام کے تمام بتوں کے ٹکڑے اڑا دیے، ان کو توڑ کے رکھ دیا، ماں سوائے بڑے بت کے، اور اس کے کندھے پہ کلہاڑا رکھ کے دروازہ بند کر کے واپس آ گئے۔ جب قوم میلے سے واپس آئی اور آ کر یہ حالات دیکھے تو قوم تو سٹ پٹ آ گئی۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، کہ ہمارے معبودوں کا بھلا یہ کس نے حشر کیا ہے؟ بڑی زیادتی ہوئی، جس نے بھی کیا تو بڑی زیادتی کی ہے، ہائے ہمارے بیچارے معبودوں کے ساتھ کیا ہو گیا، وہ معبود ہی کیا جو بیچارے ہوں۔ تو چنانچہ وہ پریشان ہوئے، آپس میں پھر سر جوڑ بیٹھے تو کہنے لگے سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ہم نے ایک نوجوان کو کئی مرتبہ ان کا تذکرہ کرتے سنا ہے، لیکن وہ کوئی اچھے الفاظ میں ان کا تذکرہ نہیں کرتے ہیں۔ ہم نے کئی بار جو ہے نا ان کی تردید سنی ہے ابراہیم علیہ السلام کے منہ سے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ عبادت کے لائق نہیں، جیسے ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، کہ اے میرے ابا جان آپ کیوں پوجتے ہیں ان چیزوں کو جو نہ آپ کی پکار سنیں، نہ آپ کی عاجزی کو دیکھیں اور نہ ہی آپ کی حالت زار پوری کر سکیں۔
حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہوا. قالوا فأتوا به على اعین الناس لعلهم یشهدون. مشورہ طے ہو گیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، اور اگر انہوں نے یہ حرکت کی ہے تو پھر ان کو سزا ملنی چاہیے. لعلهم یشهدون، اور ایسی سزا دی جائے کہ آئندہ کوئی یہ سزا دے کر ایسی جرت نہ کرے. ہمارے خداؤں کی توہین ہوئی ہے. قالوا، ابراہیم علیہ السلام پیش ہوئے. ابراہیم علیہ السلام سے پوچھتے ہیں اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم؟ ابراہیم، یہ ہمارے معبودوں کا حشر آپ نے کی ہے؟ آپ نے کی ہے؟ قال بل فعلہ. سبحان اللہ. ہمارے حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ مانا کرتے بل فعلہ اے فعلہ من فعلہ. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بھائی کرنے والا تو کر گیا، یہ کیوں سوال کرتے ہو کہ آپ نے کیا ہے؟ کرنے والا تو ہاتھ دکھا گیا. بل فعلہ من فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم. یہ جو بڑی سرکار ہیں جنہوں نے کندھے پہ کلہاڑا اٹھا رکھا ہے، فاسألوہم، انہی سے پوچھ لو، انہی سے پوچھ لو. ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولنے کی طاقت رکھتے ہیں تو ان سے پوچھو. لگتا تو یوں ہے نا ظاہراً، یہ قرائن سے تو یوں ہی لگتا ہے کہ یہ بڑے حضرت جی جلال میں آئے ہوں گے، کلہاڑا بھی ان کے پاس ہے، آلہ قتل بھی ان کے پاس ہے، ممکن ہے کہ اپنے سے نیچے والوں کو انہوں نے ہی کاٹ کے رکھ دیا ہو. تو بھائی اسی سے ہی پوچھ لو، میرے سے کیوں پوچھتے ہو؟ فرجعوا الی انفسہم، ہائے بیچارے بڑے کھسیانے ہوئے. فقالوا انکم انتم الظالمون، اور کہنے لگے ایک دوسرے کو بڑے ہی ظالم ہو تم. کیا مطلب ہے کہ بھئی ہم نے کن سے اپنا تعلق جوڑ رکھا ہے؟ ثم نکسوا علی رؤوسہم قال لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ابراہیم علیہ السلام سے کہتے ہیں جی آپ کو اچھی طرح معلوم تو ہے کہ یہ بولتے چلتے، یہ کیا ہمیں جواب دیں گے، ہمیں کیا بتائیں گے؟ قال، اللہ کے نبی کو موقع ملا، اور ایسے ہی موقع بیان توحید کے لیے چاہیے. جس وقت مشرک بے بس دکھائی دے رہا ہو غیر اللہ کی جانب سے، اللہ کے نبی نے یہاں تپتی پہ چوٹ لگائی. افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم. پھر تم عبادت کرتے ہو جب یہ بولتے بھی نہیں اور دیکھتے بھی نہیں، سنتے بھی نہیں، کر بھی کچھ نہیں سکتے، پھر بھی تم ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی تم سے نقصان ہٹا سکتے ہیں. اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تم پر بھی اف ہے اور تمہارے معبودوں پر بھی اف ہے. افسوس، افسوس کہ تم جیتے جاگتے اللہ کو چھوڑ کر ان بے جان مورتیوں کو پوجتے ہو اور اپنا حاجت روا سمجھتے ہو. جلال میں آ گئے. قالوا حرقوه وانصروا آلهتکم. الفاظ دیکھنا، قوم کے لوگ کہنے لگے حرقوه، ابراہیم علیہ السلام کو جلا ڈالو. غصہ کیسے ٹھنڈا ہوگا؟ جلا ڈالو. وانصروا آلہتکم، اور اپنے معبودوں کی مدد کرو. واہ 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 واہ، اپنے معبودوں کی. ہائے بیچارے، کیسے شرک کرنے والا بیچارہ بھی واقعی بیچارہ ہی ہوتا ہے بھائی، عقل سے بھی بیچارہ اور پیدل ہی ہوتا ہے. کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی جو خود مدد کے محتاج ہیں، وہ مددگار کیسے بن سکتے ہیں بھائی؟ وہ حاجت روا کیسے بن سکتے ہیں بھائی؟ تو چنانچہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے آگ میں ڈالا، اور میرا رب بھی پھر اپنی قدرت دکھانے پہ آیا. عرض کیا تھا نا اکرام الانبیاء، اکرام ہوگا آزمائشوں کے بعد. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اللہ پاک نے فرمایا آگ کو ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ابراہیم علیہ السلام پر، ایسی ٹھنڈی ہو جا کہ ابراہیم علیہ السلام کو زیادہ ٹھنڈ بھی نہ لگے، تپش بھی نہ لگے. سلامن، سلامتی والی. ابراہیم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا حضرت زندگی کے یادگار دن آپ کے کون سے ہیں؟ فرمایا جو آگ میں گزرے ہیں، جو آگ میں گزرے ہیں وہ زندگی کے یادگار دن ہیں. چنانچہ اس کے بعد آگے یہ سارے انبیاء کے حالات ہیں. حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات، اللہ نے کیسے ان کو نجات عطا فرمائی. پھر آگے چلے نوح علیہ السلام کے حالات، کیسے ان کو اللہ نے مدد فرمائی. وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. فرمایا ان سب کی دعائیں ہم نے قبول کی اور ہم نے ان کی مدد فرمائی. نَصَرْنَاهُ، ان کی مدد. مددگار کون ہے؟ تو مدد کے لیے پکارنا کسے ہے؟ یہی تو نظریہ تھا انبیاء کا، جس کی پاداش میں اللہ نے ان کا اکرام فرمایا. پھر آگے اور کئی انبیاء، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ان کے حالات زندگی. آ گیا واقعہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا. 18 سال کا بیمار پیغمبر، پورے بدن میں بیماری ہے، لیکن میرے بھائی یاد رکھنا، یہ بات کہنا کہ کیڑے پڑ گئے تھے، العیاذ باللہ، نعوذ باللہ. کہیے نعوذ باللہ. کیوں؟ کیڑا گندگی ہے.
اور اللہ کے نبی کا وجود پاکیزہ ہوتا ہے. ہمارا ایمان ہے کہ وفات کے بعد قبر میں بھی اللہ کے نبی کے بدن کو کیڑے نہیں کھا سکتے, تو زندگی میں کیڑے کیسے کھا سکتے ہیں بھائی؟ کیڑا گندگی ہے, اور بدن میں کیڑوں کا پڑ جانا یہ قابل نفرت بیماری ہے. اللہ اپنے نبی کو کوئی بھی قابل نفرت تکلیف پہنچاتے جس سے لوگ نفرت کھائیں, ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی پاکیزہ ہیں. کون سی بیماری تھی؟ نہ قرآن نے بتایا نہ حدیث نے بتایا, واللہ عالم. اتنی بات ہے بیماری تھی. کون سی تھی؟ ہمیں ٹوہ میں لگنے کی ضرورت نہیں, واللہ عالم. بس طویل مدت ہو گئی, بالآخر اللہ رب العزت نے ان پر جو انعام فرمایا, وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ. کیسے انعام ہوا, اکرام کیسے ملا؟ فرمایا اذ نادى ربه, جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو. اکرام تب ملے گا جب رب کی پکار ہوگی, رب سے تعلق بھی بنانا ہے. انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. میرے مولا مجھے دکھ پہنچ گیا ہے, تکلیف پہنچی ہے, اور آپ تمام مہربانوں سے بڑے مہربان ہیں. اچھا, میرے رب کو 18 سال کے بعد ترس آیا. فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر وآتیناه اهله ومثلهم معهم. اللہ نے سارے دکھ بھی ٹال دیے. جو 18 بیٹے فوت ہو گئے وہ بھی زندہ کر دیے, 18 اور بھی عطا کیے. جو ریوڑ ختم ہوا وہ بھی دیا اور بھی دیا, اور اللہ رب العزت نے دوبارہ سے جوانی بھی لوٹا کر دی تھی. یہ ہوتا ہے اکرام. میرا رب جب اپنے تعلق والوں کو آزماتا ہے تو خوب آزماتا ہے, اور جب دینے پہ آتا ہے تو جہان سے الگ کر کے دیتا ہے, دنیا سے الگ کر کے دیتا ہے. پھر اس کے بعد حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات آئے. فرمائے ذرا میرے پیغمبر, مچھلی والے پیغمبر کو دیکھو. وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا. ناراض ہو کے چلے گئے تھے بستی سے. مغاضباً, قوم والوں سے ناراض, نہیں مانتے, ناراض ہو کے چلے گئے. کشتی میں بیٹھے ہیں اور میں رب نے فیصلہ کیا کہ کشتی کو آگے نہیں جانے دوں گا. کشتی پار لگانے والا کون ہے؟ سب کیوں نہیں بولتے بھائی؟ اللہ ہی ہے. اللہ کا نبی کشتی میں بیٹھے تو کشتی رکتی ہے, اللہ کا نبی اترے تو کشتی چلتی ہے. ہم کہتے ہیں جی لے 11ویں والدہ ناتے ڈبی ہوئی تر جائے گی. کیوں بھائی, انصاف ہے کیا؟ اللہ کے نبی سے بڑی شان کسی ولی کی ہو سکتی ہے؟ نہیں بھائی. تو یہ نظریہ بنانا ہے, کشتیاں ترانا, کشتیاں پار لگانا, کشتیاں ڈبونا, کشتیاں بچانا, یہ سب کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے. یہ جھوٹے قصوں پہ نہ جایا کریں. یہ من گھڑت واقعات اللہ کے ولیوں کو بدنام کرنے کے لیے گھڑے جاتے ہیں. حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کشتی سے چھلانگ لگاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا, میرے پیغمبر آ رہے ہیں, خوراک نہیں امانت سمجھ کے اس کو پیٹ میں لے لے, میں اللہ کی امانت ہے. چنانچہ 3 دن اور 3 راتیں مچھلی نے پیٹ میں رکھا. سمندر کی تہ میں چلے گئے اللہ کے پیغمبر, اور قرآن کہتا ہے فنادا فی الظلمات, اندھیروں میں یونس علیہ السلام نے نادا, کس کو پکارا؟ سبحان اللہ. یہ ہوتا ہے مسلک الانبیاء فی مسئلۃ الدعاء. پکار کے معاملے میں انبیاء کا عقیدہ اور نظریہ کیا ہے کہ مشکل میں پکارنا کس کو ہے؟ ہاں, مشکل آئے تو اللہ کو. چنانچہ اندھیروں میں پکار, اور پکار کا انداز لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, جسے ہم کہتے ہیں آیت کریمہ. یہ پڑھی اللہ کے پیغمبر نے, لا الہ الا انت, تیرے سوا کوئی معبود, یعنی تیرے سوا کوئی مجھے ان حالات میں دیکھنے والا, تیرے سوا میرے ان حالات کو, مشکلات کو دور کرنے والا. کیوں؟ سبحانکا, یا اللہ تو کمزوریوں سے پاک ہے. انی کنت من الظالمین, میرے پاس اسباب, یہاں ظلم بمانا کمی کے ہے, میرے پاس اسباب کی کمی ہے. یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ میں ظالم ہوں, نہیں نہیں, اللہ کے نبی کے لیے ایسا ترجمہ نہیں ہوگا. اس کا مطلب ہے ظلم بمانا کمی, یا اللہ آپ کے پاس کسی سبب کی کمی نہیں, اور میں جہاں پہنچ گیا اب یہاں سے رہائی کا میرے پاس کوئی سبب. اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ, ہم نے اکرام کیا. اللہ کے نبی کی مچھلی کے پیٹ میں دعا سنی, دعا قبول کی. وَنَجَّيْنَاهُم مِّنَ الْغَمِّ, اور اس غم سے ہم نے ان کو نجات دے دی. غموں سے نجات کون دیتا ہے بھائی؟ اللہ ہی دیتا ہے. یا اللہ, کیا یونس علیہ السلام تک کی قاعدہ تھا یا کوئی ہمارے لیے بھی دروازہ کھلا ہے؟ میرے رب نے ضابطہ بیان کر دیا قیامت تک. فرمایا میرے سے تعلق جو بھی جوڑ کے رکھے گا, وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, ہم یوں ہی نجات دیتے رہیں گے ایمان والوں کو. ہر غم سے نجات دیتے رہیں گے. کن کو بھیا؟ ایمان والوں کو. زکریا, فرمایا میرے زکریا پیغمبر, بوڑھے پیغمبر کو یاد کرو. اذ نادى ربہ رب لا تذرنی فردا, جب انہوں نے پکارا اپنے
نادا ربہ نادا تعلق کس سے ہے؟ پکار اللہ کی ہے، اپنے رب کو پکارا، کہتے ہیں مولا مجھے اکیلا نہ چھوڑ، وانت خیر الوارثین، اور تو بہترین وارث ہے، یا اللہ اصل وارث تو ہے لیکن مجھے ایک بیٹا بھی وارث عطا فرما دے۔ قرآن کہتا ہے فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، کیونکہ ہم سے مانگا تھا، ہمارے در پہ گڑ گڑائے تو ہم نے اکرام کیا اور بیٹا عطا کیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ، ان کو یحییٰ نام کا بیٹا عطا کیا۔ یہ ساری بات چلتے چلتے فرمایا یہ جتنے انبیاء کا ذکر گزرا، احباب یاد رکھنا، جتنے انبیاء کا تذکرہ گزرا اتنے اکرام کیوں ملے؟ فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، ان میں دو باتیں پائی جاتی تھیں، ایک تو وہ نیکیوں میں بہت جلدی کیا کرتے تھے، ہر نیک کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کرتے تھے اللہ کو راضی کرنے میں، نمبر دو وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، فرمایا ہر امید میں اور ہر خوف کے وقت میں یدعوننا، کس سے دعا کرتے؟ یدعوننا، ہم سے دعا مانگا کرتے، ہمیں پکارا کرتے تھے۔ نبیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ ہر دکھ میں ہر سکھ میں کس سے پکاریے؟ یہ ساری باتیں بیان کرتے کرتے آخری آیت سورہ انبیاء کی فرمایا وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ، وہی ہمارا رب ہے جو رحمان ہے، وہی اصل مددگار ہے۔ المستعان، ایاک نستعین، المستعان، مددگار کون ہے؟ رب ہے۔ فرمائے یہ ہستیاں احترام کے قابل ہیں، اتباع کے قابل ہیں، لیکن مشکل میں پکارے جانے کے لائق نہیں، کیونکہ ان پہ مشکلیں آئیں تو یہ خود اللہ کو پکارتے دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ سے مانگا اعلیٰ ما تصفون۔ یہاں تک سورہ انبیاء میں مسئلہ پکار بیان ہوا۔ آگے سورۃ الحج شروع ہوئی تو فرمایا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پکار کے مسئلے میں وحدہ لا شریک ہیں، صرف اسے پکاریے۔ اگر یقین نہ آئے تو فرمایا حج کا منظر دیکھ لو کبھی عرفات کے میدان میں جا کر، کیسے دنیا اللہ کو پکارتی ہے۔ سورہ حج، فرمایا حج کا منظر دیکھو، اور حج کی طرح پھر قیامت کا منظر بھی ایک لگنے والا ہے۔ یہ حج کا جو منظر ہے یہ قیامت کے منظر کے مماثل ہے۔ فرمایا قیامت کیسے ہوگی؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈرتے رہو اپنے رب سے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اس لیے قیامت کا زلزلہ بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑی اس کے لیے تیاری کرو، اس کے لیے تیاری کرو۔ اور اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے نفی شرک، پیچھے نفی شرک اعتقادی، یہاں نفی شرک فعلی کا مسئلہ ہے کہ جب بھی تم اپنا مال خرچ کرو تو صرف کس کے نام پر؟ ذالک ومن یعظم حرمات اللہ فہو خیر لہ عند ربی واحلت لکم الانعام الا ما یتلی علیکم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز کو رجس اور گندگی قرار دیا۔ فرمایا اس سے بچتے رہو، اور نظر و نیاز کس کے نام کی دو؟ اس لیے کہ حاجی جب حج پہ جاتے ہیں تو قربانی کس کے نام کی کرتے ہیں؟ فرمایا حج کا منظر بھی یہی بتا رہا ہے۔ پھر آگے چلے، یہی مسئلہ بیان کرتے کرتے تھوڑا سا آگے چلے تو فرمایا کہ تم موٹا جانور ذبح کرو یا دبلا، سمجھ آ گئی ہے؟ تم کتنی قیمت کا جانور ذبح کر رہے ہو، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہاں جی، ہمارے ہاں تو کیا ہوتا ہے، میری گلی میں 10 لاکھ کا بیل آیا ہے، بھائی بچے کہتے ہیں بابا اس بار ہم تو 15 لاکھ کا لائیں گے ورنہ ہماری ناک کٹ جائے گی۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے بھائی؟ ہاں جی، بڑی دوڑ ہوتی ہے یہ تو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قرآن مجید نے کہا تمہارے موٹے دبلے پتلے بیل پر ہماری نظر نہیں ہے، تمہارے لاکھوں پہ ہماری نظر نہیں ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ فرمایا نہ تمہارا گوشت ہمیں چاہیے، نہ ہمیں گوشت پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، ہمیں تو یہ دل کا تقوی پہنچتا ہے، دل کا تقوی۔ فرمایا ہم مجھے یہاں بسا لو اور میری رضا کے لیے جانور قربان کرو، یہ اصل بات ہے۔ لیکن قربان کرنا کس کے نام پر ہے بھائی؟ اللہ ہی کے نام پر کرنا ہے۔ فرمایا اللہ کے نام پر کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی خالق ہے، سب کچھ دے سکتا ہے، دیتا ہے اور پیدا کرتا ہے۔ اور جن جن کو لوگوں نے اپنا حاجت روا و مشکل کشا بنا رکھا ہے، اللہ نے آیت نمبر 73 میں فرمایا وہ تو بیچارے ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، میں اللہ نے سب کچھ بنایا اور وہ تو ایک مکھی۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگو مثال بیان کی جاتی ہے، توجہ سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، جن جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ ہرگز نہیں بناتے ایک مکھی۔
ایک مکھی بھی بنا سکتے، گندی مکھی بنانے کی طاقت نہیں، بیٹا دے سکتے ہیں جی؟ مکھی بنانے کی طاقت نہیں ہے، ارے بنانے کی طاقت نہیں ہے، کوئی ایک دو، فرمایا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَا، ساری دنیا کے مشکل کشا جمع ہو جائیں تو بھی ایک مکھی بنانے کی طاقت، ارے بنا کیا سکیں، میں اللہ کی بنائی ہوئی مکھی سے مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ فرمایا ان کو کہو میں اللہ کی مکھی سے مقابلہ کریں، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر چھین کر لے جائے ان سے مکھی، شَيْئًا التنوین للتنکیر والتنکیر للتعظیم، شیئن ایک معمولی سا ذرہ، حضرت کے سامنے ڈش میں شکرانے نذرانے سجے ہوئے ہیں، ہاں جی، کھیر رکھی ہوئی ہے، فلاں شریف ساری شریفیں رکھی ہوئی ہیں، اور ایک اللہ کی بنائی ہوئی مکھی اڑتی اڑتی آئی اور اس نے آ کر اپنے پروں سے ایک معمولی سا ذرہ چپکا لیا، یسلب، قرآن کہتا ہے خیرات نہیں مانگتی ہے میری بنائی ہوئی مکھی، یسلب وہ چھین کے لے کر جاتی ہے۔ کیوں بھائی ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، وہ چھین کر لے کے جاتی ہے۔ فرمایا جب چھین کے لے کے جا رہی ہے، لا یستنقذوہ منہ، یہ اسے کہیں مکھی ہمارا ذرہ لوٹا ورنہ ہم تمہیں اندھا کر دیں گے، تیری نسلیں مکا کے رکھ دیں گے، مکھی کو دھمکیاں دیں، لیکن مکھی کسی سے ڈرتی؟ قرآن کہتا ہے لا یستنقذوہ منہ، رب کی بنائی ہوئی مکھی سے وہ ذرہ بھی واپس لے سکتے نہیں۔ کیوں؟ فرمایا جن کو تم پکارتی ہو نا، ضعف الطالب والمطلوب، ارے نادان، فرمایا پکارنے والا عقل کا کمزور ہے، جیتے جاگتے اللہ کو چھوڑ کر مردوں کی پکار کرتا ہے، کمزوروں کی پکار کرتا ہے، والمطلوب، اور جس کو پکار رہا ہے وہ اسباب کا کمزور ہے، وہ دینے کی طاقت بنانے کی طاقت نہیں رکھتا، وہ خود محتاج ہے۔ یہاں تک یہ مسئلہ چلا۔ حج کے بعد المومنون، مومنون کا معنی ایمان والے لوگ، تعلق کیا ہے؟ حج مومنون، دو صورتیں، فرمایا حج کرنے وہی آیا کریں جو مومنون ہوں۔ کون ہو؟ حج ایمان والوں کا قبول ہوگا، بغیر ایمان کے حج قبول لاکھوں ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے ایمان بنا، اور تکبیر نعرہ کیا لگانا ہے جاتے ہوئے؟ فرمایا تلبیہ کیا کہنی ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک 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 لا شریک لک لبیک، جب تک یہ نعرہ مستانہ نہیں لگائے گا لا شریک لک، تب تک تیرا لاکھوں خرچ کرنا میں اللہ کے ہاں کوئی حیثیت رکھتا نہیں ہے۔ فرمایا پہلے میں اللہ کو وحدہ لا شریک بیان کر، مومنون آئے۔ اس صورت کے شروع میں مومنون کی 7 صفتیں بیان کی ہیں۔ فرمایا مومنون کامیاب ہو گئے، قد افلح المومنون، فرمایا کون؟ جو اپنی نمازیں خشوع خضوع سے پڑھتے ہیں اور جو لغویات سے اعراض کرتے ہیں، بیہودہ باتوں سے دل نہیں لگاتے، والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں، سمجھ اپنا مال پاک رکھتے ہیں، والذین هم لفروجهم حافظون، کردار بھی پاک رکھتے ہیں، سمجھ آ گئی، اپنی عزت کا سودا بھی نہیں کرتے۔ اور پھر آگے چلے تو فرمایا والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، جو امانتوں اور وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں بیان کر کے فرمایا اولئک هم الوارثون، اصل یہی وارث ہیں مولا کس کے؟ الذین یرثون الفردوس، جنت فردوس کے وارث ہیں یہ ایمان والے۔ فرمایا ایمان بنائیں کہاں؟ سورہ انبیاء میں نبیوں کا عقیدہ سمجھ کے ایمان بناؤ، پھر حج پہ آؤ، اور پھر اس کے بعد یہ 7 صفات اپنے اندر پیدا کرو، پھر مزے سے مر جاؤ، جنت الفردوس تمہاری منتظر ہے۔ اللہ رب العزت نے پھر اسی صورت کے اندر آگے چل کر یہ سارے احوال بیان فرمائے ہیں، دلائل عقلیہ سے پھر اسی مسئلہ توحید کو بار بار پھیر کے بیان کیا۔ سورہ مومنون ختم ہونے لگی، میرے رب نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا سمجھتی ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، بس کھاؤ پیو اور مر جاؤ، وَإِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ؟ فرمایا نہیں، یہ عقیدہ بناؤ، فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، فَتَعَالَى اللَّهُ ہاں بلند و برتر ہے اللہ جو سچا بادشاہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق، پکاروں کے لائق نہیں، رب العرش الکریم جو مالک ہے عزت والے عرش کا۔ آگے فرمایا حق تو یہ ہے کہ اس مالک کو پکارا جائے، وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارتا ہے، لا برہان لہ بھی، غیر اللہ کی پکار پر اس کے پاس کوئی بھی دلیل، ہاں وہ یہ تو مثالیں دے گا جی، چھت پہ بغیر سیڑھی کے کوئی چڑھا جا سکتا ہے؟
سمجھ آ گئی ہے نا جی؟ افسر کو ملنا ہو تو باشو ڈائریکٹ مل سکتے ہیں. ہاں جی اگر بلب جلانا ہو تو کبھی ٹرانسفارمر پہ بلب لگایا ہے تم نے؟ تو کیا ہے بھائی، پہلے فلاں کا وسیلہ فلاں کے در پر فلاں کے در پر در بدر ہو کے پھر تمہیں وہ اللہ سے ملوائیں گے. نہیں بھائی، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اس اللہ کو پکاریے جو رگے جان سے بھی قریب ہے. میرے رب نے یہاں تک فرمایا إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، کافر غیر اللہ کی پکار کرنے والے کافروں کا بھلا نہیں ہوگا. فرمایا میرے پیغمبر، اے ایمان والے، سارے ایمان والو، تم یہ وظیفہ بناؤ، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، مولا پچھلی غلطیاں معاف فرما دے، رحم کر، آئندہ رحم کر کے ایمان والی زندگی نصیب فرما، انت خیر الراحمین، اور آپ سارے مہربانوں سے بہترین مہربان ہیں. یہاں تک سورہ مومنون کے آخر تک یہ مسئلہ چلا. زندگی رہی تو آگے انشاءاللہ پھر. اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب.